اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ اونچی کہو ذرا۔ ان کا نام لبوں پہ آئے، ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئے، وہ جب سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ امیر اہل سنت امام الشاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا۔ اس نے کہا حضور سنا ہے قبر میں بڑا اندھیرا، قبر بڑی کالی، کوئی تو روشنی کا اہتمام ہمیں بتا دیا جائے۔ تو میرے اور آپ کے امام فرمانے لگے اپنے دل میں حضور کی محبت لے جاؤ، یہ تمہاری روشنی کا بہترین اہتمام ہے۔ جب قبر میں جاؤ گے دل میں حضور کا پیار ہوگا، دل میں حضور کا عشق ہوگا، دل میں حضور کی محبت ہوگی تو تمہاری قبر میں نور علی نور ہو جائے گا، قبر تمہاری چمکنے لگ جائے گی۔ آج ہم دوستی لگاتے ہیں تو مختلف معیار رکھتے ہیں۔ پہلا معیار یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اوکھے ویلے ہمارے کام آئے گا۔ دوسرا معیار یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی سیرت بہت خوبصورت ہے، اخلاق بہت اچھا ہے۔ تیسرا معیار یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ خود بہت پیارا ہے، تو ہر لحاظ سے ہم دیکھ کر یاری دوستی لگاتے ہیں۔ لیکن آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہوں گا، موت سے بڑھ کے بھی کوئی اوکھا ویلا آنا ہے؟ بولتے نہیں آپ لوگ؟ موت سے بڑھ میں سنیا اس دیس اندر ڈاڈیاں اوکھیاں منزلاں پاریاں نے، ایک کوٹھڑی ملنی رہن بدلے جے دے نہ بوئے نہ کوئی باریاں نے، جد قبر وچ بٹھا کے پچھیا سائیاں راتاں پچھلیاں کیویں گزاریاں نی، ہاتف غیب تھیے آواز آئی کملی والے دی آئیاں سواریاں نی، جے او نہ آکھیا امتی ہے میرا گلہ مک جاسن پھر ساریاں نی، محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا سچیاں سونے محمدیاں یاریاں نی۔ سچیاں سونے محمدیاں، اور تم لاکھ یاری لگا لو، لاکھ دوستیاں بنا لو، لاکھ تمہارے تعلقات بن جائیں، لیکن اگر تم نے حضور سے یاری نہیں لگائی تو تم نے اپنی موت خراب کر لی، تم نے اپنی قبر خراب کر لی۔ تو موت سے بڑھ کے کوئی اوکھا ویلا نہیں آنا۔ لیکن اگر معیار رکھا جاتا ہے حسن کا کہ حضور سے محبت، آج ہماری جو نسل ہے، نئی نسل بڑی پریکٹیکل ہے، وہ لاجک مانگتی ہے، وائے ہم انہیں کہتے ہیں حضور سے محبت کرو، وہ کہتے ہیں ہم کیوں کریں؟ تو ہمارے پاس سب سے بہترین دلیل میرے نبی کی سیرت ہے۔ بولو نا یار، میرے حضور کا اخلاق ہے۔ مائیکل آرٹ اس نے جب کتاب لکھی تو سب سے پہلے میرے نبی کا نام لکھا عظیم انسانوں میں۔ تو کسی نے کہا کہ صاحب مسلک تیرا عیسائیت، مذہب تیرا عیسائیت، لیکن تو نے سب سے پہلا نام مسلمانوں کے نبی کا لکھا۔ اس نے کہا اگر دیکھو انصاف کی نظر سے، اگر دیکھوں میں اس زاویے کے ساتھ کہ واقعی میں دیکھوں کہ حقیقت میں کون ہے جس کا اخلاق سب سے اعلیٰ، جس کی سیرت سب سے اعلیٰ، جس کی سیرت میں جس کے اخلاق میں کوئی دوسرا اس کا مثل نہیں ہے، تو پھر مجھے لکھنا پڑا کہ وہ محمد رسول اللہ ہے، وہ حضور ہیں۔ حضور سے بڑھ کے کسی کی سیرت اعلیٰ بولے بھائی نہیں ہوں۔ غورث بن حارث ایک مشرک تھا، حضور پاک ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو ایک درخت کے نیچے سائے میں آرام فرمانے کے لیے لیٹے۔
اس نے حضور کو اکیلے پایا تو تلوار ننگی کر کے حضور کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ بیٹھے، کیونکہ نبی جب سوتا ہے تو اس کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، اس کا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ حضور اٹھے، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آپ کو کون بچائے گا؟ میرے حضور پر کوئی خوف طاری نہیں ہوا، بلکہ حضور فرمانے لگے میرا اللہ بچائے گا۔ یہ جملے کہنے تھے کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار اٹھائی، اس کو زمین پہ پٹک کر دیا، اور پھر حضور اس کے ہنسلی کے اوپر تلوار کی نوک رکھ کے فرمانے لگے اب تو بچا، تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے پتہ ہے آپ نے مجھے مارنا، بولتے نہیں آپ لوگ، ستے ہوئے ہو، یا رسول اللہ مجھے آپ نے مارنا نہیں۔ حضور فرمانے لگے کیوں بھائی؟ اس نے کہا سونے آقا میں جانتا ہوں آپ بدلے نہیں لینے آئے، آپ تو معافیاں دینے کے لیے آئے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی جب بات آتی ہے تو زید ابن ثانہ جو ایک یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اس نے حضور کو آزمانا چاہا کہ ساری خصلتیں، ساری صفتیں حضور کے اندر میں دیکھ چکا ہوں، لیکن ایک صفت ایسی بھی ہے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، وہ نبی بڑا حلم والا ہوگا، کوئی زیادتی بھی کرے گا تو وہ اسے معاف کرے گا، وہ اسے برا بھلا نہیں کہے گا۔ تو زید ابن ثانہ کہتا ہے کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں نے کوئی سودا طے کیا، اور دن آنے سے 2 دن پہلے جو میعاد مقرر کی گئی کہ فلاں دن حضور پاک مجھے اتنی کھجوریں دیں گے تو میرا سودا مکمل ہوگا، تو اس سے 2 دن پہلے میں حضور کے پاس چلا گیا اور میں نے کہا محمد میرا سودا جو تھا آپ کے ساتھ انصاف کیجئے اور میری رقم مجھے دیجئے، میری کھجوریں جو میعاد تھی مقررہ تھی وہ مجھے لوٹا دیجئے۔ اور یہ جملے بھی اس نے بولے تھے، اور خود ہی کہنے لگا میں جانتا ہوں آپ ٹالنے والے ہیں، آپ یہ کرنے والے ہیں، آپ وہ کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، ان سے برداشت نہ ہوا، عرض کی آقا یہ کیسی گفتگو آپ کے ساتھ کر رہا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا عمر تیرا حق یہ بنتا تھا تو مجھے کہتا کہ یا رسول اللہ جو آپ کا اس کے ساتھ سودا ہے اور دن آ چکا ہے تو آپ اس کو ادا کر دیجئے، لیکن تو اس کو ہی ڈانٹ ٹپٹ کرنے لگا۔ حضور فرمانے لگے جاؤ عمر اس کی کھجوریں اس کو دو اور 20 سا زیادہ کھجوریں دو، اس وجہ سے تو نے اس کو ڈانٹ ٹپٹ کی ہے۔ یہ میرے نبی کا اخلاق تھا، یہ میرے حضور کی سیرت تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، بولتے نہیں آپ لوگ، رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور نے ساری زندگی نہ کسی خادم کو مارا نہ کسی عورت کو مارا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی۔ کتنی جی؟ 10 سال، اور 10 سال کے عرصے میں حضور نے مجھے جھڑکا بھی نہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، 10 سال کے عرصے میں حضور نے مجھے جھڑکا بھی۔ لیکن اگر بات آئے معیار کی، عظمت کے حوالے سے، تو میرے نبی سے بڑھ کے عظمت کس کی ہے؟ بولیں بھائی، اگر محبت کا معیار، اگر دوستی کا معیار عظمت ہے تو 12 نبی تمنا کرتے گئے یا اللہ ہمیں اس کا امتی بنا دے۔ نبوت خود بخود ایک بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن پھر بھی کہا مالک ہمیں اس کا امتی بنا دے۔ اور یہاں پہ خوب کہا حضرت سیالوی نے، وہ فرماتے ہیں میں کروں شکر کتنا اور فخر کتنا کروں کہ تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا۔ میں جملہ بولنے جا رہا ہوں لیکن ٹھا سبحان اللہ کی آنی چاہیے۔ میں کروں شکر کتنا اور فخر کتنا کروں کہ تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا اور بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو، بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو، گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ اللہ اکبر، گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ تو 12 نبی دعائیں کرتے گئے یا اللہ ہمیں اس کو امتی بنا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لوگو وہ آنے والا ہے
جس کا نام احمد ہوگا۔ 12 حواری تھے آپ کے جو آپ کے ارد گرد بیٹھتے تھے، انہی 12 حواریوں میں سے ایک نے غداری کی تھی اور مخبری کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلاں جگہ پہ موجود ہیں۔ تو جب فوج کے ساتھ وہ حواری جو مخبر تھا اندر داخل ہوا تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا اور وہ جو مخبر تھا اس کو حضرت عیسیٰ کی شکل میں بنا دیا اور اس کو سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ اب 12 حواری جو تھے وہ آپ کے پاس بیٹھے تھے۔ ایک بولا حضور جس کے آپ تذکرے فرما رہے ہیں، جس کی آپ بشارتیں دے رہے ہیں، جس کے آنے کے تذکرے کر رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ ہر امتی یہ سمجھتا ہے میرا نبی، بولتے نہیں آپ لوگ، میرا نبی میرا نبی افضل۔ ہر مرید یہ سمجھتا ہے میرا پیر افضل، ہر شاگرد یہ سمجھتا ہے میرا استاد افضل۔ اب انہوں نے جب یہ بولا کہ پاک نبی، پاک روح اللہ، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ سنیے میری تقریر کا نچوڑ، آپ کے سینوں میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ شیخ مہدی لکھتے ہیں حضور کا ذکر سن کے، حضور دیا گلاں سن کے جہدے کلیجے چ ٹھنڈ نہیں نہ پیندی، او دے دل، او دا کلیجہ، او دے سینے دھڑکنے والا دل کسی مومن دا دل ہی نہیں ہے۔ اچھا جملہ دینے جا رہا ہوں صاحبو، آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، سکون پڑ جائے گا، اور ربیع النور شریف کی سرمدی ساتوں کے اندر ہمارے دلوں کو ایک خوشبو مل جائے گی۔ حضرت روح اللہ فرمانے لگے، اے میرے امتیوں، مجھ سے صرف یہ سوال کرتے ہو کہ وہ مجھ سے افضل ہے یا نہیں، یا میں اس سے افضل ہوں یا نہیں؟ سنو، جس کے آنے کے تذکرے عیسیٰ ابن مریم کر رہا ہے، جس کے آنے کے تذکرے روح اللہ کر رہا ہے، جس کے آنے کے تذکرے نبی کرتے گئے، جس کے آنے کی شان بیان انبیاء کرتے گئے، جس کی آنے کی بشارتیں رسول دیتے گئے، جس کے آنے پہ وعدے خدا لیتا رہا، سنو، افضل ہونے کی بات پوچھتے ہو ابن مریم کو، عیسیٰ روح اللہ کو، اگر اس نبی کے نالین کے تسمے کھولنے کا موقع بھی مل جائے تو یہ بھی میرے لیے مقدر کی بات ہوگی، یہ بھی میرے لیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ روح اللہ۔ حضور کے نالین کے تسمے کھولنے کا موقع مل جائے تو اس سے بڑھ کے ہمارے لیے اعزاز کی بات اور کوئی نہیں۔ وہ میرے آقا نے فرمایا نا کہ قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ میرے حال دیکھو بچیو، اولاد آدم کا سردار ہوں گا، ولا فخرہ، مجھے فخر ہے، بولے مجھے فخر نہیں ہے، میں ویسے بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن مجھے فخر نہیں۔ اس جھنڈے کے سائے میں آدم بھی ہوں گے، نوح بھی ہوں گے، شیس بھی ہوں گے، عیسیٰ بھی ہوں گے، موسیٰ بھی ہوں گے، یعقوب بھی ہوں گے، یوسف بھی ہوں گے، اسحاق بھی ہوں گے، ابراہیم بھی ہوں گے، اسماعیل بھی ہوں گے، ادریس بھی ہوں گے، حضرت داؤد بھی ہوں گے، سلیمان بھی ہوں گے، سارے نبی حضور کے جھنڈے کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے، لیکن حضور فرماتے ہیں ولا فخرہ، مینو فخر مجھے فخر تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ملا علی قاری فرماتے ہیں فخر تو ہونا چاہیے، فخر تو یار جس جھنڈے کا، جس نبی حضور علیہ السلام نے جھنڈا پکڑا اور اس جھنڈے کے سائے میں سارے نبی آ گئے تو حضور کو فخر تو ہونا چاہیے، لیکن خود ہی جواب دیتے ہیں حضور فخر کیوں کریں، فخر تو نبیوں کو کرنا چاہیے، حضور کے جھنڈے کا سایہ مل گیا، حضور کے جھنڈے کا سایہ میسر آ گیا، یہ تو وہ نبی فخر کریں۔ اور اگر بات آتی ہے حسن کی کہ اگر ہم دوستی کا معیار، محبت کا معیار حسن رکھتے ہیں، لکھاں لوگ آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، توجہ ہے نا جی تواڈی؟ سبحان اللہ، انج نہیں دسی دا توجہ ہے، اچھی کہی دا سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج بھی تسی ٹلیا ہونا ہے، اچھی کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لکھاں لوگ آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں لوگ آئے، بولیں لکھاں لوگ آئے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے او دی کھا کے پا جیا کوئی نہیں۔
تم حضور کا مثل ڈھونڈتے پھرتے ہو، حضور کا ثانی، او بھائی اس کے پاؤں کے ساتھ لگے ہوئے نالین کے ساتھ لگی ہوئی خاک کے برابر بھی کوئی نہیں ہے گا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا نا، کوئی فلک کتے رہ یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا، کوئی فلک کتے رہ یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تویں لنگ پار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تویں لنگ۔ تو اگر معیار ہے محبت کا، معیار وہ حسن ہے، تو میرے نبی سے بڑھ کے کوئی سونا؟ میرے امام، آپ کے امام بولے اس نے یوسف کو دیکھ کر کٹی مصر میں انگشت زنا۔ حضرت یوسف آئے، عورتوں کے ہاتھوں میں سیب تھے، 40 عورتیں بیٹھی تھیں، چھری سیب پہ چلائی، یوسف کا حسن دیکھا، کب ہاتھ کٹا پتہ نہ چلا، ظاہری حسن تھا، سامنے تھا، پتہ نہ چلا۔ میرے امام بولے ادھر جنہوں نے ہاتھ کاٹے وہ عورتیں تھیں اور کٹنے والی شے ہاتھ تھے، اور ادھر حضرت یوسف سامنے تھے، لیکن فرماتے ہیں سر کٹاتے ہیں۔ میرے نبی کا عالم تو یہ ہے، حضور کو دیکھتے بھی نہیں، حضور کے نام پہ اپنا تن من وار دیتے ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب و عجم۔ اجے غازی علم دین نے کل ہی کٹوایا ہے، وہ بولتے نہیں آپ لوگ، غازی ممتاز نے کل ہی کٹوایا۔ وہ غازی علم دین شہید جب صوبے دار گزرا جیل کے اندر سے تو دیکھا حضور بیٹھے نہیں ہیں، غازی علم دین شہید غائب ہیں، بندہ انٹرنیشنل تھا، کدھر چلا گیا؟ تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے تو دیکھا علم دین بیٹھا تھا، کہا حضور کدھر گئے تھے؟ کہا حضور کی کچہری میں۔ تواڈے پلے نہیں پئی گل، حضور کی کچہری میں۔ او بھائی جو ان کا ہو جاتا ہے پھر حضور کی کچہری میں آنا جانا لگ جاتا ہے۔ کہا حضور سے کیا بات ہوئی؟ حضور نے فرمایا علم دین ابھی 21 سال کی جوانی ہے، اگر تو کہے جس نے تیری موت لکھی ہے وہی تیری زندگی کا پروانہ لکھے گا، بول۔ تو صوبے دار کہنے لگا حضور آپ نے پھر زندگی مانگ لی؟ حضرت علم دین فرمانے لگے کملا ہو گئے، جب تک اس کو دیکھا نہیں تھا سودا کر دیا تھا، اب تو اس کا مکھڑا دیکھ کے آیا ہوں۔ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنو ویک کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے رخ تو نقاب ہٹاوے، جے او جاوے سیر کرنو سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، جے او رکھدا ہتھ پھلاں وچ ہتھ پھلا تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں کھانا کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا جال نہ جلی جاوے، جے او کھولے پیچ زلف دے۔ نہیں پلے پئی تواڈے گل، جے او کھولے پیچ زلف دے، جاندہ راہی راہ بھل جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متاں بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ۔ آزم ایڈا اچا مائی، آزم ایڈا سونا مائی، آزم ایڈا آلہ مائی، آزم ایڈا عرفہ مائی، سانو کدرے نظر نہ آوے۔ اور پیر میرے علی شاہ صاحب 2 قدم آگے بڑھ کے بولے، وہ کہتے ہیں مکھ چاند بدر، پتہ نہیں یار تواڈی آواز کیوں نہیں ہوندی، مکھ چاند بدر، مکھ چاند بدر، متھے چمک دی لاٹ، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مدھ بریاں، 2 ابرو قوس مثال دسن، جے دی نوک میان دے تیر چھٹن، لب سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیا ہن کریاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجمالہ کا ما احسانہ کا ما اکمالہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جا لڑیاں۔ اگر یہ سارے معیار آپ محبت کے رکھتے ہو میرے بھائیوں، تو یہ سارے معیار میرے نبی میں پائے جاتے ہیں۔
تو سب سے ہمارے پاس بڑا ریزن حضور کا حسن، حضور کی سیرت، حضور کی عظمت ہے کہ ہم اپنے دلوں کا محور، اپنے دلوں کا مرکز صرف ذات مصطفیٰ کو بنائیں۔ اگر اس نے دھڑکنا ہے، اگر یہ کچھ مانگتا ہے، اگر یہ کسی کو بسانا چاہتا ہے تو اس دل میں سوائے مصطفیٰ کے کسی اور کو نہ بساؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔